عصمت میں نبی جیسا، علم میں نبی جیسا، جود و سخا میں نبی جیسا، شجاعت مردانگی میں نبی جیسا، عصمت میں نبی جیسا، عبادت اس کی نبی جیسی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا وجوب اطاعت، من اطاع علیا فقد اطاعنی، نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو گالی دے دو تو نبی، من سب علیا فقد سبنی، من اطاع علیا فقد اطاعنی، سب نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اگر ایسا ہے تو وہ انبیاء سے افضل ہے بلا شک و بلا رائب، کیونکہ نبی افضل ہے. مساوی المساوی، بھلے دو چیز جو آپس میں مساوی ہوتے ہیں بھلے. یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 6، چاپ دار التاج، سن 1989 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 369 میں حدیث نمبر ہے 32093. حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبداللہ بن شداد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیا ہوں آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو، ایک نئی کلپ کے ساتھ، ایک نئی بحث کے. چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا بنتا ہے. ہاں، اس سے پہلے لازم، میرا چینل نیا ہے، میں اس چینل پر نیا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں بتائیے کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے کمزور ہیں. یہ آپ لوگوں کے بتانے سے پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا. وہ کمنٹ میں لازم کمنٹ کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے کمزور. آپ نے بتانا ہے کس کے دلائل کمزور ہیں اور کس کے مضبوط ہیں. چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں. قدم رسول اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد ابی صرح من الیمن. ابو صرح کا وفد، ان کے جو مہمان تھے ابو وفد والے، ان کی کمیشن آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لتقیمن الصلاۃ، آپ لوگوں پہ نماز واجب ہے، لتؤتن الزکاۃ، اور تم ہم حتماً زکوٰۃ ادا کرو، ولتسمعن ولتطیعن، اور تم طاعت کرو اور اتباع کرو. اگر یہ کام نہ کرو، او لابعثن الیکم رجلا لنفسی، اگر یہ کام نہ کرو تو میں تجھے ایسا شخص بھیجوں گا جو بالکل میری جان سے ہے، لنفسی، میری جان سے ہے. یقاتل مقاتلتکم، وہ آپ کے جنگجو کو قتل کر دے گا. ویسبی ذراریکم، اور آپ کے سب قبیلے کو وہ اسیر بنا دے گا. اگر تم طاعت نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا. اللہم انا، یہ میرے رب، اے میرے رب، یا میں خود یہ کام کروں گا، او کنفسی، یا وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے، وہ شخص جو بالکل مجھ جیسا ہے. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے دست کس کا لیا؟ ہاتھ مبارک لیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث اللہ آپ کا بھلا کرے صحیح سند کے ساتھ ہے. اچھا، میں آپ کو اس کا سند دکھاتا ہوں. یہ کس نے روایت کیا؟ شریک نے، ٹھیک ہے نا، عیاش سے. ملاحظہ کریں آپ پر، میں دکھاؤں گا ان کا. شریک نے روایت کیا ہے عیاش سے، نمبر 2. اس نے عبداللہ ابن شداد سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. اور کس نے روایت کیا؟ ابن ابی شیبہ. ملاحظہ فرمائے سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد 11، یہ ابن ابی شیبہ الکوفی، خامیم، بخاری مسلم کے روات میں سے ہیں، اور امام ہے ان کا عالم ہے سید الحفاظ صاحب الکتب الکبار. احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوی ان کے ہم پلہ ہیں، اقران میں سے، ٹھیک ہے نا، بہت عظیم شخصیت ہے. فرمایا حدث عنہ الشیخان، بخاری مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، النسائی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے، ان سب کے استاد ہیں. اچھا، انہوں نے کس سے روایت کی ہے؟ شریک سے. ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء جز نمبر 8، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے شریک ابن عبداللہ الحافظ القاضی ابو عبداللہ النخعی احد الاعلام. بھلے یہ کتب اربعہ کے روات میں سے نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داود نے ان سے روایت کیا. اس نے کس سے روایت کیا؟ عبداللہ ابن شداد سے، ٹھیک ہے نا. اس نے عیاش سے روایت کیا. یہ کتاب تہذیب الکمال، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، عیاش ابن عمرو العامری التمیمی الکوفی، میم سین، یہ رجال مسلم میں سے، رجال مسلم من روى عنہ لہ الشیخان فقد جاز القنطرہ، اس پہ کوئی جرح ہے نہیں. اچھا،
اور وہ کس سے روایت کرتا ہے؟ ابن شداد سے. ابن شداد کون ہے؟ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488. عبداللہ ابن شداد، عبداللہ ابن شداد عین ان کے رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ صحیح سند کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ جیسے ہیں. اچھا، دوسری سند کے ساتھ پھر دکھاؤں آپ کو. یہ کتاب المصنف ہے للاحادیث والآثار، جز نمبر 6، چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 374 میں حدیث نمبر 32137 زید ابن یثی عن ابی ذر، ابی ذر سے روایت کرنے، یہ بھی حدیث بھی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لَأَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، یہ باز آئیں گے یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو بالکل مجھ جیسا ہے، مجھ جیسا ہے. بلی فیمضی فیہم امری فیقتل المقاتل ویسبی الذریہ، کہ قاتل وہ جنگجوؤں کو قتل کرے گا اور ان کے ذراری کو اسیر بنا دے گا. پھر ملاحظہ فرمائے کتاب مصنف الاحادیث والآثار جزء نمبر 7 چاپ دار التاج میں صفحہ نمبر 411 حدیث نمبر 36953، یہاں پہ روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے. عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس کے بعد طائف چلے گئے. طائف کو کئی دن انہوں نے محاصرے پہ رکھا، طائف فتح نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک دن وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے خطبہ دیا، انی فرۃ لکم فاوصیکم بعطرتی خیرا، میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے عطرت کے ساتھ اچھا کرو. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور آپ کی ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے حوض کوثر. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ وَلَيُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیا کریں گے. أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنِّي أَوْ كَنَفْسِي، یا میں ان کے خلاف ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو میرے سے ہے یا مجھ جیسا ہے، یا مجھ جیسا ہے، جو میرا ہے یا مجھ جیسا ہے. فَلَا يَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَ مُقَاتَلَتِهِمْ وَلَيَسْبِيَنَّ ضَرَارِهِمْ، ان کے جنگجوؤں کو قتل کرے گا، ان کے اولاد کو اسیر بنائے گا. لوگوں نے سوچا کہ شاید ابو بکر عمر کی بات کر رہے ہیں. فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ هَذَا، امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل مجھ جیسے ہیں. تو ان حدیث کو دیکھ کر صحیح اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کنفسی، قرآن نے بھی فرمایا وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، مباہلہ کے وقت اپنے نفس کو بلاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان اپنی طرح کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جیسا لے کے آؤ، اپنا جیسے لے کے آیا. کس کو لایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آیا. ابو بکر عمر عثمان ان کو نہیں بلایا. تو پتہ چلا کہ یہ بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر بالکل نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک ان کی منزلت، قیامت کے دن ان کا اجر اور جنت میں ان کا مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. اور جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق یعقوب ان سے افضل ہے. ہم نے دلیل دی آپ کی کتابوں سے. اگر جھگڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرو نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص نہیں ہوگا جس کو اللہ کہے گا تو نبی ہے، تو نبی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہو سکتا ہے جو بالکل نبی جیسا معصوم ہو، جو بالکل وہ جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہو، جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہو، وہ سب انبیاء پہ افضل ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہو. یہ ہو سکتا ہے. جو چیز منفی ہے، جو چیز نہیں ہوگا اس کے بعد کہ کوئی شخص کہتے ہیں اللہ کہتے کہ تو نبی ہے، وہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن باقی مقامات انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، جو سب مقامات موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے، ہارون علیہ السلام کو طے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، قرآن نے فرمایا کہ یہ میرے کام میں شریک ہے، اس کے معجزات میں شریک، اس کے وحی میں شریک، اس کے علم میں شریک، اس کے شریعت میں شریک، اس کے ایمان میں شریک، اس کے وجوب طاعت میں شریک، اس میں سب میں شریک ہے. ٹھیک ہے نا. کون؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو ان کے علم میں شریک، ان کے معجزات، ان بقیہ فضائل میں شریک. ایک چیز ہے ٹائٹل ہے نبوت رسالت کا، وہ ان کے بعد کسی کو نہیں ملے گی. ہم مانتے ہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو امتی نہ بنائیں. ایک عام امتی جو ہے، آپ بھی ایک امتی، میں بھی امتی ہوں، نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کے ساتھ نہ کہ امتی. اگر
امتی امتی. جب وہ چیز بولو جو قرآن نے بولا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. قرآن نے بولا ہے کہ وانفسنا وانفسکم, نفس نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفسی, میرے نفس جیسا, جو بالکل نبی جیسا ہے, عصمت میں نبی جیسا, علم میں نبی جیسا, جود و سخا میں نبی جیسا, شجاعت مردانگی میں نبی جیسا, عصمت میں نبی جیسا, عبادت اس کی نبی جیسی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کا وجوب اطاعت, من اطاع علی فقد اطاعنی, نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو گالی دے تو نبی, من سب علی فقد سبنی, من اطاع علی فقد اطاعنی, سب نبی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ. تو اگر ایسا ہے تو وہ انبیاء سے افضل ہے بلا شک و بلا ریب, کیونکہ نبی افضل ہے. مساوی المساوی, بھلے دو چیز جو آپس میں مساوی ہوتے ہیں, بھلے اگر کسی چیز سے بڑے ہوں, مساوی اس کا وہ اس چیز سے بڑا ہوتا ہے. جھگڑا ہے تو جاؤ قرآن سے جھگڑا.